کہ بگڑے ہوئے مردوں کی بنیاد بھی ان کی مائیں ڈالتی ہیں اور انہی بنیادوں پر ان کی عمارت استوار کرتی ہیں، اور اکثر ایسی مائیں معاشرے کو بگاڑنے کی ذمہ دار ہیں جو عملاً اپنی اولاد کی اور اولاد میں سے اپنے بیٹوں کی عبادت کرتی ہیں اور اتنا زیادہ بلند مقام دیتی ہیں کہ بچپن ہی سے انہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ چاہے ہمسایوں کا من برباد کریں، چاہے اپنی بہنوں کو ماریں کوٹیں اور فتنہ و فساد کریں، لیکن ماں شیرنی کی طرح جھپٹ کر ان کی تائید میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، دوڑتی ہے، بد کلامی کرتی ہے دوسروں سے، اور اس کے فتنے سے، اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اپنے بچے سنبھالتے پھرتے ہیں۔ ایسی مائیں خواہ اس مقام تک نہ بھی پہنچی ہوں، اس سے ورے بھی بہت سے مقام ہیں جن میں یہ بنیادی نقص یعنی اپنے بچے کی عبادت کرنا یہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے، اور ایسی مائیں اپنے بچوں کو نہ صرف ابتدا میں بگاڑ دیتی ہیں بلکہ بعد میں جب ان کی بیویاں آتی ہیں تو ان بیویوں پر فرعون کی طرح حکومت کرنا چاہتی ہیں، ان بیویوں سے توقع رکھتی ہیں کہ تمام تر خدمتیں خاوند کی، اس کی بہنوں کی، اس کی ساس کی ہوں، یعنی اس کی خاوند کی ماں کی، اور وہ گویا کہ گھر کے لیے ایک نوکرانی پال لی گئی ہے یا خرید لی گئی ہے۔ قرآن کریم نے دو ماؤں کی مثالیں پیش فرمائی ہیں، ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے فرعون پیدا ہوا تھا اور ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے موسیٰ پیدا ہوا تھا۔ جس ماں نے فرعون کو جنم دیا اس نے آنے والی ایک ایسی معصوم عورت کو بھی جہنم میں مبتلا کر دیا، یعنی دنیاوی لحاظ سے، جو پاک باز تھی، جو خدا کے فرمودات پر اور اس کے بھیجے ہوئے پر ایمان لانے والی تھی، معصوم تھی، نیک تھی، مگر ساری زندگی فرعون کے ظلموں کے نیچے چکی میں پیسی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمدردی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دعا سکھائی جس کے نتیجے میں وہ فرعون کے ظلم اور عذاب سے نجات پانے کے لیے اور جنت میں اپنے لیے الگ گھر طلب کرنے کے لیے تمنا کرتی تھی، اور دوسری طرف وہ موسیٰ کی ماں تھی جس نے اسی زمانے میں اس موسیٰ کو جنم دیا جس کے حسن خلق سے متاثر ہو کر مدین کے ایک گھاٹ پر لڑکی نے خود ایک تمنا کی کہ کاش اس سے میری شادی ہو جاتی۔